أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. صدق الله العظيم. وَيَوْمَ نَبْعَثُ، اور اس دن، وَيَوْمَ جس دن، نَبْعَثُ ہم اٹھائیں گے، من کل امتن ہر امت میں سے، شہیدن ایک گواہ، ثم پھر، لا یؤذن للذین کفروا نہیں اجازت دی جائے گی، یعنی بولنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، للذین ان لوگوں کو، کفروا جنہوں نے کفر کیا، ولا هم یستعتبون اور نہ ہی ان سے کوئی توقع یا مطالبہ کی معذرت کرنے کا، توبہ کرنے کا مطالبہ کیا جائے گا۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا اور اذا اور جب، رَأَى الَّذِينَ دیکھیں گے وہ لوگ، جنہوں نے ظلم کیا، العذاب عذاب کو، فلا يخفف عنہم نہ پس نہیں تخفیف کی جائے گی ان سے، ولا ہم اور نہ ہی ان سے، ضرور مہلت دیے جائیں گے۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا اور جب دیکھیں گے وہ لوگ جنہوں نے شریک کیا شرکاءہم اپنے شریکوں کو، قالوا ربنا وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہؤلائی یہ ہیں وہ، شرکاؤنا وہ شریک ہمارے شریک، الذین جنہیں کننا تھے ہم، ندعو پکارتے تھے، من دون جنہیں ہم تیرے علاوہ پکارتے، یعنی یہ وہ شریک ہیں جنہیں ہم تیرے علاوہ پکارا کرتے تھے۔ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ بس یہ وہ لوگ وہ جو القوا وہ پھینک دیں گے، إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ ان کی بات کو ان کی طرف، إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ کہیں گے کہ بے شک تم لَكَاذِبُونَ یقیناً جھوٹے ہو۔ فَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ پھر اس دن وہ پھینکیں گے یا جب ڈال دیں گے سفر اپنے آپ کو، الی اللہ یوم الدین وسلم اپنے آپ کو سلامتی اپنے آپ کو فرما برداری کے اللہ کی طرف ڈال دیں گے۔ وضل عنہم اور گم ہو جائیں گے ان سے، ما کانوا یفترون جو وہ گھڑا کرتے تھے۔ الذین کفروا یہ وہ لوگ، الذین کا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا اور جنہوں نے روکا، عن سبیل اللہ اللہ کی راستے سے، زدناہم عذابا ہم بڑھا دیں گے ان کے عذاب کو، زدناہم عذابا ہم بڑھا دیں گے اور زیادہ کر دیں گے ان کے عذاب کو، بما کانوا یفسدون اس بنا پر کہ جو وہ فساد کیا کرتے تھے۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ اور اس دن نبعث ہم
بلائیں گے من کل امتن، ہم کھڑا کریں گے ایک ہر امت سے شہیدن ایک گواہ، علیہم من انفسہم ان کے اوپر، انہی میں سے گواہ کھڑا کریں گے، وجئنا اور ہم لائیں گے بکا آپ کو، شہیدن ایک گواہ، علی ہؤلاء ان لوگوں پر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں پر گواہ بنائیں گے۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ اور نازل کی ہم نے آپ کی طرف کتاب، تبیاناً جو واضح طور پر بیان کرنے والی ہے، لکل شیء ہر ایک چیز کو، وہدیٰ اور ہدایت ہے، ورحمت اور رحمت ہے، وبشریٰ للمسلمین اور بشارت ہے مسلمین کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو مسلمان ہو گئے، فرمانبردار بن گئے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالی قیامت کا ذکر فرما رہے ہیں، اور یہاں پہ کہ کیا حال ہوگا ان لوگوں کا، یعنی کہ کفار و مشرکین کا قیامت کا کیا حال ہوگا، یہاں یہ اس کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ یوم نبعث، کہ جس دن ہم کھڑا کریں گے، من کل امت، ہر ایک امت سے ایک گواہ، پھر یہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ ہر قوم میں سے ہر قوم میں سے اس کے نبی کو ان کے سامنے لائے گا، پھر نبی جو ہے ان کے حق میں، یا تو ان کے حق میں تو ایمان و یقین کی شہادت دے گا، یا ان کے خلاف کفر و عناد کی گواہی دے گا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نبی جو ہیں وہ بتا دیں گے کہ انہوں نے میری بات مانی، اللہ کی بات مانی یا نہیں مانی، اور یا پھر انہوں نے نہیں مانی تو اس طرح گواہی دی جائے گی۔ اس دن پھر کافروں کو کوئی معذرت پیش کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، وہ پھر کوئی وہاں پر معذرت پیش کریں گے، مطلب یہ بولنے کی اجازت تو دی جائے گی، مگر ان کو بولنے کے لیے رہا ہوگا ہی کیا، ان کے خلاف گواہی اتنی ہوگی، ان کے عذاب ہی جو ان کے خود کے سامنے آ چکے ہوں گے تو اتنے ہوں گے، ان کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، اور نہ ہی انہیں کوئی موقع دیا جائے گا کہ اپنے رب کی ناراضگی کو دور کریں، کیونکہ یہ جگہ جو ہے وہ، یہاں پہ ان سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ جو ہے وہ اب رب کے قصوروں کی کوئی اپنے معافی مانگ لو، کیونکہ وہ تو وقت فیصلے کا وقت ہوگا، معافی طلب کرنے کا وقت تو گزر چکا۔ قرآن اور حدیث دونوں سے اس معاملے میں واضح طور پر یہ ہے کہ توبہ و استغفار تو کی جگہ تو دنیا ہے، آخرت نہیں ہے۔ دنیا میں بھی اس کا موقع صرف اس وقت تک ہے جب تک موت کے آثار طاری نہیں ہو جاتے، جس وقت آدمی کو یقین ہو جائے کہ اس کا آخری وقت پہنچا ہے، اس وقت کی توبہ بھی ناقابل قبول ہے، تو موت کی صورت میں داخل ہوتے ہی تو آدمی کی معاملت عمل جو ختم ہو جاتی ہے، اور صرف جزا اور سزا ہی کا استحقاق باقی رہتا ہے۔ تو یہاں پھر انہیں کوئی مہلت نہیں دی جائے، یہاں یہ نہیں کہا جائے کہ اب تم معافی مانگو، یہاں تو جو ہونا تھا وہ ہو گیا، جس طرح یہ آئے ہیں اسی کا حساب کتاب ہونا ہے۔ پھر بتایا جائے وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، جب وہ عذاب کو دیکھ لیں گے، جب وہ عذاب دیکھیں گے تو پھر وہ ان کو نہ کوئی وہاں پہ ان سے تخفیف کی جائے گی، تخفیف کا مطلب ہے کہ کوئی اس میں وقفہ نہیں ہوگا، مسلسل ان کو عذاب دیا جائے گا، اس میں کوئی وقفہ نہیں ہوگا، مسلسل عذاب دیا جائے گا، اور ڈھیل سے یعنی کہ نہ ہی ڈھیل سے مراد ہے کہ مہلت سے مراد ہے کہ ان کے فوراً وہاں پہ جیسے ہی فیصلہ ہوگا ان کو فوراً لگاؤ سے پکڑ کر اور زنجیروں میں جکڑ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اور نہ کوئی توبہ کا موقع دیا جائے گا، کیونکہ آخر تو ویسے بتایا کہ عمل کی جگہ نہیں ہے، وہ تو جزا کا مقام ہے، تو فیصلہ ہو گیا تو پھر فوراً ان کو کوئی مہلت نہیں دی جائے گی، فوراً سے پکڑ کے ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا، ولا هم ينظرون۔ پھر بتایا جائے وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا، جب وہ دیکھیں گے وہ لوگ جن شرک کیا، شُرَكَاءَهُمْ اپنے شریکوں کو دیکھیں گے، جن کو شریک اللہ کے ساتھ پکارا کرتے تھے، تو پھر وہ کہیں گے قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك، یہ ہیں وہ ہمارے شریک جنہیں ہم آپ کے علاوہ پکارا کرتے تھے، یعنی کہ اس وقت وہ جب دیکھ لیں گے تو پھر وہ کہیں گے کہ جی ان کو ہم پکارا کرتے تھے، یعنی جب وہ دیکھیں گے کہ جن کو آج جیسے ہمارے یہاں لوگ پکارتے عبد القادر جیلانی کو، اگر وہ دیکھیں گے کہ ان کو بڑا رتبہ ہے اور وہ اللہ کے ہاں مقرب ہیں، تو پھر وہ ان کو کہیں گے کہ جی یہ ہم تو ان کو پکارا کرتے تھے، یا عیسائی جو ہیں وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں گے کہ تو پھر وہ جن کو وہ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں تو پھر وہ یہی کہیں گے کہ ہم تو جو ہے وہ انہیں پکارا کرتے تھے۔ تو یہاں پہ پھر یہ حالت ہوگی کہ جن جن کو پکارا کرتے تھے پھر ہوگا کیا، وہاں ہوگا یہ کہ وہ لوگ جو پھر جو شریک جن کو پکارتے تھے وہ القوا الیہم القول انکم لکاذبون، پھر وہ ان کی باتوں کو ان کی طرف پھینک دیں گے، اور وہ کہیں گے کہ جھوٹ بولتے ہیں، یعنی وہ کہیں گے کہ یہ جھوٹے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی اس بات کے کہ وہ اس بات کا جھوٹ بول رہے ہیں،
یعنی کہ معبودان باطلہ ہیں جو پوجا کرنے والے اس دعوے کے میں جھوٹے تو نہیں ہیں، کیونکہ وہ تو پکارا کرتے تھے، لیکن وہ شرکا جن کو یہ اللہ کا شریک گردانتے تھے وہ کہیں گے کہ جھوٹے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس لیے کہ انہیں ان کی عبادت سے وہ بالکل بے خبر تھے، وہ جھوٹا اس لیے قرار دے رہے تھے، وہ تو بالکل بے خبر تھے ان کی عبادت سے۔ جس طرح قرآن کریم نے متعدد جگہ پہ بات کے بیان فرمایا، جیسے سورہ یونس میں آیت نمبر 29 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ۔ اب ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ کافی ہے کہ ہم اس بات سے بے خبر تھے کہ تم ہماری عبادت کرتے تھے۔ تو یعنی کہ وہ تو بالکل بے خبر تھے، ان کو پتہ نہیں کہ ان کو پکارا جا رہا ہے۔ تو یہ کہ مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں گے کہ ہم نے تو تمہیں اپنی عبادت کرنے کو کبھی کہا ہی نہیں تھا، اس لیے تم ہی جھوٹے ہو۔ تو یہ اللہ تبارک وہ صاف انکار کرتے ہیں کہ تو پھر ان کے پاس بچے گا کیا؟ یعنی کہ وہ خود انکار کر دیں کہ یہ ہمارا ہم کی جو حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے پکارا کرتے تھے، مگر ہمیں تو اس چیز کا کوئی پتہ ہی نہیں تھا۔ تو ہم نے تو کبھی بھی نہیں کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر ہمیں پکارو، نہ کوئی ہم اس کی ان کی حرکت پر کوئی راضی تھے، بلکہ ہمیں تو یہ خبر ہی نہ تھی کہ تم ہمیں پکار رہے ہو۔ یہ آپ خود ہی پکار دیں ہمیں سمیع الدعا یا مجیب الدعوات دستگیر اور فریاد رسا قرار دے دیا تھا، تو یہ قطعی جھوٹی بات ہے جو تم نے گھڑ لی ہے، تو اس کے ذمہ دار تم خود ہو، اب ہمیں اس کے ذمہ داری میں لپیٹنے کی کوشش نہ کرو۔ تو وہ اس بات سے صاف انکار کر دیں گے کہ ہمیں تو کچھ معلوم ہی نہیں، یہ تم انکم لکاذب، بلکہ پھینک مارے گا ان کی بات کو نہیں کہ منہ پہ کہ انکم لکاذبون۔ پھر ہوگا کیا؟ وہ جو چاہیں گے کہ وہ القوا الی اللہ یوم جلیل السلام، وہ پھر جو کہیں گے کہ وہ اس وقت سب اللہ کے آگے جھک جائیں گے، ان کی ساری افسرا پردازیاں جو ہیں وہ جو دنیا میں کیا کرتے تھے وہ گم ہو جائیں گی۔ یعنی کہ وہ جو پکارا کرتے تھے اور رسول اللہ کے سامنے سارے بالکل اپنے آپ کو فرما برداری کے لیے پیش کر دیں کہ ہم تو فرما بردار ہی رہیں، تو ایسا کیونکہ پھر وہ ہم دیکھتے ہیں کہ آگے ہوگا نہیں ایسا، جو وہ چاہیں گے کہ ایسا نہیں ہوتا۔ کیا مسلم مشرکین مکہ مشرکین اللہ کے عذاب کے سامنے سپر ڈال دیں گے، اور پھر حضرت انکساری کی تصویر بن جائیں گے دنیا میں، جنہیں وہ شریک بناتے رہتے وہ سبھی ایک ایک کریں گے چھوٹ جائیں گے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، جن کو وہ بنایا کرتے تھے، جن کے جھوٹ بنایا کرتے تھے، وہ سب ان سے غائب ہو جائیں گے، جس طرح اللہ تعالیٰ سورہ قصص میں فرماتے ہیں وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ اور ہم ہر امت میں سے گواہ نکالیں گے، اور ہم پھر کہیں گے کہ لاؤ اپنی دلیل، تو وہ جان لیں گے کہ وہ بے شک سچ بات اللہ کی ہے، اور وہ گم ہو جائے گا جو وہ گھڑا کرتے تھے، یعنی جو بات وہ کہتے تھے وہ گھڑا کرتے تھے وہ ان سے گم ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ سجدہ میں جیسا پڑھتے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ، اور کاش تو دیکھے جب مجرم لوگ اپنے رب کے پاس اپنے سر جھکائے ہوں گے اور کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا، ہم نے دیکھ لیا، ہم نے دیکھ لیا اور ہم نے سن لیا، فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اور بس ہمیں بھیج دے، واپس بھیج دے، ہم نیک عمل کریں گے، بے شک تو یقین ہم یقین کرنے والے ہیں۔ یعنی اسے بالکل سپر ڈال دیں گے، اسے بڑے وہ فرمانبردار بن جائیں گے کہ ہم واپس بھیج دیں، دنیا میں بھیج دیں، ہم وہ کام کریں گے جو پہلے نہیں کیے، ہمیں جو ہم نے سن بھی لیا دیکھ لیا، جب پھر دیکھنے کے بعد تو جو حقیقت دیکھ لی آنکھوں سے، جب اس پہ تو بھیجنے کا تو موقع ہی نہیں ہے۔ جب کہا گیا تھا غیب کے علم کی بات مانو، اس لیے تو ہے غیب کی جو بات مانتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے درجات کو بلند کرتے ہیں اور اسی کو پھر جنت میں بھی داخل کریں گے۔ پھر یہ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ زدناہم عذابا فوق العذاب بما کانوا یفسدون۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے انہوں نے دوسرے لوگوں کو روکا، ان کو جو ہے وہ عذاب میں ہم اضافہ کر دیں گے، ان کے عذاب پر وہ دوسرا عذاب۔ ایک تو عذاب وہ جو انہوں نے کفر کی راہ خود اختیار کی، اور دوسروں کو بھی دوسرا عذاب ہو کہ انہوں نے لوگوں کو بھی راہ حق پہ چلنے سے روکتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں قیامت کے دن دوہرا عذاب دے گا، کیونکہ انہوں نے ایک تو خود کو بھی کفر کیا اور دوسروں کو بھی انہوں نے یہ بھی شرکت کی، لوگوں کو جتنے لوگ ان سے کی وجہ سے گمراہ ہوں گے وہ پھر ان کا سب کا عذاب بھی، ان کا وبال بھی انہیں پہ آئے گا، اور ان کے عذاب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ جیسے قال لکل ضعف ولکن لا تعلمون، فرمائے گا کہ سبھی کے لیے دگنا اور لیکن تم جانتے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں سب کو ان کے حساب سے جتنا ہوگا اس کو ڈبل عذاب سب کو دیا جائے گا، کیونکہ یہ سارے کے سارے یہ حرکتیں خود بھی روکتے تھے اور خود بھی نہیں مانتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے
ان سے دوسروں کو بھی روکا کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ، اور ہم اس دن ہم کھڑا کریں گے ہر ایک امت میں سے ایک گواہ، اور آئے ان پر انہی میں سے، اور جئنا اور لائیں گے آپ کو گواہ بنا کر ان لوگوں پر، یعنی مشرکین مکہ پر آپ کو ہم گواہ بنا کر لے کے آئیں گے، آپ کو ان کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو لے کے آئیں گے، جس طرح سیدنا عبداللہ بن مسعود کا فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ مجھے قرآن سناؤ، تو میں نے عرض کی کہ بھلا میں آپ کو کیا سناؤں، آپ ہی پر تو قرآن نازل ہوا ہے، تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، مگر دوسروں سے سننا مجھے اچھا لگتا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے سورہ نساء پڑھنا شروع کی، اور جب میں اس آیت پر پہنچا ہے وَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، سورہ نساء کی آیت نمبر 41، پھر کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور تجھے ان لوگوں پر گواہ لائیں گے۔ تو آپ نے فرمایا بس کرو، میں نے دیکھا کہ اس وقت آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، یعنی کہ یہ اللہ تبارک و گواہ بنائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنائیں گے، اور لوگوں کو بھی وہاں پہ گواہی کے لیے بلایا جائے گا، جیسے نا کہ ہمارے لیے بھی بتایا گیا کہ جب سورہ بقرہ پڑھے میں کذالک جعلناکم امۃ واسطا وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اس طرح ہم نے تمہیں سب سے بہتر امت بنایا تھا کہ تم لوگوں پر شہادت دینے والے بنو، اور رسول تم پر شہادت دینے والے بنے، یعنی کہ یہ ایسا ہوگا جیسے آتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قیامت کا دن ہوگا اور سیدنا نوح علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے، ان کی امت کو بلایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ نوح کیا تم نے تبلیغ کی تھی، وہ کہیں گے ہاں اے میرے رب، پھر ان کی امت سے کہا جائے کہ کیا انہوں نے تبلیغ کی تھی، تو وہ انکار کر دیں گے، وہ تو کہیں گے ہمارے پاس تو کوئی نبی آیا ہی نہیں، تو اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے فرمائیں گے تمہارا گواہ کون ہے، تو نوح علیہ السلام کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی امت، یعنی ہم ان پر گواہی دیں گے، ہم گواہی دیں گے کہ بے شک نوح نے تبلیغ کی تھی، اور اللہ عز و جل کے فرمان کی سے یہی مراد ہے، تو ہم کیسے دیں گے، ہم کیسے ان کی گواہی دیں گے، کیونکہ ہم قرآن میں پڑھتے ہیں کہ آپ نے تو 900، خود اللہ تبارک فرماتا ہے کہ 950 سال انہوں نے اپنی قوم میں تبلیغ کی، تو یہ ہماری گواہی بھی وہاں پہ مانی جائے گی کہ ہم اللہ کی کتاب سے ہم گواہی دینے والے ہوں گے کہ ہم نے ہاں یقیناً ہر نبی نے تبلیغ کی ہے، امت جو ہے وہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، تو ہماری گواہی بھی مان لی جائے گی، یعنی کہ یہ ہم ہی بھی ہوں گے، یہاں پر یہ ہوگا کہ مگر یہ ہاؤلا، یہ کہ مکہ والے جو جو لوگ ہیں کفار مکہ، ہاؤلا سے مراد یہاں پہ مشرکین مکہ سے مراد ہے یہاں پہ کہ وہ، کیونکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو براہ راست اللہ کی دعوت پہنچا دی، لہٰذا قیامت کے دن آپ ان کے خلاف گواہی دیں گے کہ اللہ میں نے اپنا کام ان کو پورا پورا پہنچا دیا تھا، اور اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں چھوڑی تھی، تو اس لیے میں نے ہر طرح کی مشن اور اعلیٰ اجتماعی طور پر ان سے مخاطب ہوا، تو میں نے تو اس سلسلے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، ابھی آپ نے تو پیغام پہنچا دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام اہل عرب تک تو براہ راست پہنچا، اور باقی دنیا تک قیامت تک کے لیے یہ پیغام پہنچانے کی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی امت کو منتقل فرما دی، تو اب یہ ہے کہ اس امت فرض میں کوتاہی کرے گی تو لوگوں کا گمراہی کا وبال پھر امت کے افراد امت پر بھی آئے گا، چنانچہ یہ بھاری ذمہ داری ہے امت مسلمہ کے افراد ہونے کے سبب ہمارے کندھوں پر آ پڑی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم بھی قرآن کو صحیح طور پر سمجھیں اور اس کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچائیں، کم از کم اپنے قریبی لوگوں کو تو آپ ضرور بضرور کرنا، خاص طور سے معاملہ عقیدے کا معاملہ ہے، اس میں شرک سے بچنا، ہر حال میں شرک سے بچانا چاہیے، توحید پہ، کیونکہ پکڑ جو ہے نا وہ اسی پہ ہونی ہے، کہتے ہیں کہ توحید کے جو ہوگی جس کو، تو وہ تو اگر بہت سے گناہ بھی ہوئے اور انسان موحد ہوا ایک اللہ کی بات کرنے والا، تو وہ توحید اس کو بچا لے گی، مگر ایک آدمی کے بہت سارے اس نے کام بھی کیے اور نیکیاں بھی ہوئیں مگر اس کا عقیدہ ہی صحیح نہیں ہوا، تو وہ نیکیاں اس کو بچا نہیں سکیں گی، تو یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم سے کم لوگوں کو اس کا عقیدہ ٹھیک کروائیں کہ اللہ کے سوا کسی کی بات نہ کی جائے، اللہ ہی ہے جو سب کچھ دینے والا، اللہ ہی ہے جو سب کچھ کرنے والا ہے،
اللہ ہی کی ذات ہے، جس نے کسی کو کوئی اختیار نہیں دیا، نہ کچھ اس کا کوئی مشیر نہیں، کوئی وزیر نہیں، کوئی نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جس کے لیے ہمیں ہمارا کام ہو گیا، ہمیں بھی ان کو لوگوں کو بتانا چاہیے۔ پھر یہاں بتایا جا رہا ہے کہ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرًى لِلْمُسْلِمِينَ، اور ہم نے نازل کیا آپ کی طرف الکتاب، ایک کتاب، تبیانا لکل شیء، یعنی کہ ہر، یعنی واضح کر دیتی ہے، واضح کرتی ہے ہر چیز کو، اس نے واضح کر دیا ہے۔ ہر چیز سے مراد یہ نہیں کہ یہ کہ اس کا ہر چیز مطلب یہ ہے کہ وضاحت کی، جس کی وضاحت کر دی گئی ہدایت کی کیا ہے، ہدایت اور گمراہی کی کیا ہے، فلاح کس بات میں ہوگی، خسارہ انسان کو کس بات کا دار مدار خسارے کا، جس کا جاننا ضروری ہے۔ یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق اور باطل کا فرق نمایاں کر کے بتا دیا۔ اب یہاں اگر لوگ طبیان لکل شین کا مراد اگر یہ لے لیں کہ قرآن میں سب کچھ بیان کر دیا گیا، تو پھر اسے وہ اس میں وہ سائنس اور فنون لطیفہ کے عجیب عجیب مضامین بھی ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایسا نہیں، یہ کتاب ان کے لیے جو جو ہمارے لیے، ہماری زندگی گزارنے کے لیے اور ہماری آخرت کے کام آنے ہیں، ان میں ہر چیز کی وضاحت کر دی گئی ہے۔ اور یہ قرآن الکتاب سے یہاں مراد جو ہے وہ کتاب سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم احادیث مبارک بھی ہیں، کہ اس سے مراد یہ ہے کہ احادیث بھی اسی میں شامل ہیں، کیونکہ دونوں سے کوئی ایک کہ شریعت الہی بھی ہو سکتی ہے، شریعت الہی میں پھر قرآن مجید اور حدیث میں بھی دونوں شامل ہیں۔ جس طرح حدیث میں آتا ہے، جس کے دو واقعات میں آپ کو سناتا ہوں، جس طرح سیدنا ابو ہریرہ اور سیدنا زید بن خالد بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگے اللہ کے رسول، میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ آپ ہم لوگوں کا فیصلہ کتاب اللہ کے مطابق کیجیے، یعنی اللہ کتاب دے، یہاں کتاب اللہ کا ہے، کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کر دیجیے۔ یہ سن کر اس کا مخالف فریق کھڑا ہوا، اور وہ اس کی نسبت زیادہ سمجھدار تھا۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ سچ کہتا ہے، آپ میرا اور اس کا فیصلہ کتاب اللہ کے موافق کر دیجئے، اور اللہ کے رسول مجھے اجازت دے دیجئے کہ میں مقدمہ کی تفصیلات بیان کروں۔ آپ نے فرمایا بیان کرو۔ وہ کہنے لگا کہ میرا بیٹا اس کے گھر میں کام کاج کے لیے نوکر تھا، سو اس کی بیوی کے ساتھ زنا کر بیٹھا۔ میں نے 100 بکریاں اور ایک غلام دے کر اپنے بیٹے کو چھڑا لیا۔ پھر جو میں نے اہل علم سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے کو 100 کوڑے لگیں گے، اور وہ 1 سال کے لیے جلاوطن ہوگا، اور اس کی بیوی سنگسار ہوگی۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ تم دونوں کا فیصلہ کتاب اللہ کے موافق کروں گا۔ پھر آپ نے فرمایا تم نے جو 100 بکریاں اور غلام ان کو دیا ہے وہ تم واپس کر لیا جائے، اور تمہارے بیٹے کو 100 کوڑے لگیں گے، اور 1 برس کے لیے جلا وطن ہوگا۔ اور اے اینس، یعنی اس نے نام لیا صحابی کا، یہ کل تم صبح اس دوسرے شخص کی بیوی کے پاس جاؤ، اگر وہ زنا کا اقرار کرے تو اس کو سنسار کر دو۔ سیدنا صبح وہ شخص کی بیوی کے پاس گئے، اس نے زنا کا اقرار کیا، چنانچہ ان کو سنسار کر دیا گیا۔ تو یہ واقعہ صحیح بخاری اس کو بیان کیا گیا۔ اسی طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کرتی ہیں کہ ایک دفعہ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو لونڈی تھیں، وہ ان کے پاس آئیں، اور دراصل وہ اپنی مکاتبت کہتے ہیں کہ غلام اور مالک کے معاہدہ کر لیں کہ اگر غلام اتنی رقم دے دے گا تو وہ آزاد ہو جائے گا۔ تو مکاتبت کے لیے روپے کے روپیہ دیں، مالک کو دے کے اپنی جان، تمہارا ولا کا تعلق مجھ سے قائم ہوگا، یعنی تمہارے بعد جو ولایت ہوگی تمہاری وہ مجھ سے قائم ہوگی۔ اس کے مالکوں نے کہا کہ اگر تم چاہو تو مکاتبت کا روپیہ اس کے ذمہ باقی ہے وہ دے دو، اور تو لیکن اس کا ترکہ جو ہے وہ ہم ہی لیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو سیدہ عائشہ نے آپ سے اس کا ذکر کیا، تو آپ نے فرمایا تم بریرہ کو خرید کر آزاد کر دو، اور ولا کی نسبت اسی کی طرف ہوگی جو آزاد کرے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے، فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا کہ ایسی شرطیں لگاتے ہیں جو کتاب اللہ میں نہیں ہیں؟ سنو، جس نے کوئی شرط لگائی جو کتاب اللہ میں نہ ہو تو اس کی کوئی حیثیت نہیں، چاہے وہ 100 مرتبہ شرط لگائے۔ تو آپ اگر اندازہ لگائیں کہ یہ دونوں یہ حدیث میں جو مسائل دونوں بیان کیے گئے ہیں، یہ قرآن مجید میں نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آیت الکتاب اللہ میں شمار کیا ہے۔ اس سے ثابت یہ ہوا ہے کہ قرآن مجید کتاب سے مراد قرآن مجید بھی ہے اور حدیث نبی بھی ہے۔ ان دونوں کے تفصیل کے ساتھ دین کے تمام مسائل
سمجھ میں آئیں گے اگر آپ ان کو چھوڑ، کیونکہ سنسار کا تو ذکر قرآن مجید میں تو ہے ہی نہیں۔ اس طرح دوسرا بھی جیسا جو آیا ہے غلاموں والا، وہ بھی قرآن مجید میں نہیں ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کا فیصلہ کرتا ہوں قرآن کے مطابق۔ تو یہ ہمیں سمجھنا کہ احادیث پر بھی عمل کرنا، اور کیونکہ احادیث ہی ہمیں قرآن سمجھاتی ہیں کہ قرآن کی تفصیل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہمیں بتانا چاہتے تھے۔ اللہ کے رسول کو اسی مقصد سے بھیجا گیا ہے کہ رسول ہے جو واضح طور پر ہمیں کھول کھول کر بیان کریں۔ قرآن کی تفصیل ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہی پتہ چلتی ہے۔ نزل علیک الکتاب تبیان لکل شیء وہدی ورحمۃ وبشریٰ للمسلمین۔ تو یہ پھر یہ بتا دے کہ یہ کہ قرآن جو ہے وہ ہدایت ہے، قرآن ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے اور بشریٰ للمسلمین، اور یہ پھر لوگوں کے لیے بشارت بھی ہے، یعنی مسلمان جن لوگوں کے لیے یہ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے رحمت بھی ہے، اور ہدایت ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ان کے لیے ہدایت ہے، اور رحمت بھی انہی لوگوں کے لیے جو اس پہ یقین رکھتے ہیں اور اس پہ اللہ کے مطابق اس کے کام کرتے ہیں، اللہ ہی کے مطابق۔ اور پھر بشریٰ للمسلمین، جو لوگ پھر ان کے لیے بشارت بھی ہے، یعنی مسلمانوں کے لیے بشارت بھی ہے اور ہدایت اور رحمت، اور بشریٰ للمسلمین، ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے اور بشارت بھی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کتاب کے مطابق، اسی کے مطابق اپنے زندگی گزارنے کی کوشش کریں، اور اسی کے مطابق ہم اگر اپنی زندگیوں کو استوار کر لیں گے تو ہم کامیاب ہوں گے۔ اصل کامیابی وہی ہے جو اس دن کامیاب ہو گیا جس دن ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ ہر امت کو کھڑا بھی کریں گے اور اس پر ایک گواہ بھی پیش کریں گے۔ تو یہ نہ ہو کہ ہم ان لوگوں میں شمار ہوں جیسے قرآن میں حضرت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اللہ سے ہماری شکایت کریں گے، یہ اللہ یہ میری قوم ہے جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ تو ہمیں ان لوگوں میں شمار نہ ہو جو قرآن کو چھوڑ بیٹھے۔ اللہ کا بڑا احسان ہے، بڑا کرم ہے، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے ہم پہ کہ ہم کم از کم تھوڑا بہت جتنا بھی ہو ہم قرآن پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پھر ان لوگوں میں سے تو شمار نہیں کرے گا یقیناً کہ جنہوں نے چھوڑ دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پھر اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے خاص عقیدے کو صحیح عقیدے پہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔